السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آج ہم نے حالم کی ایپیسوڈ نمبر 68 پڑھنی ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ کی وائس کو نا اگنور کیجیے گا۔ ایک پاگل سا لڑکا ہے جو ہر وقت مجھے اریٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اس کی وائس کو اگنور کیجیے گا۔ یہ بیچ میں ہنستا بھی بہت ہے، اور اس کو کوئی بات بری لگ جائے تو کرتا ہے، یا پھر بہت ہی اریٹیٹنگ سا ہے یہ بندہ، تو اس کو اگنور کیجیے گا۔ تو اچھا، یہ ایپیسوڈ نمبر 68 ہے، اور ہمارا یہ سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے جس کا نام ہے وقت مہرباں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیپٹر نمبر 22 ہے، اور کیا کہنا ہوتا ہے، ہاں، اور 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 سوری یہ بندہ جو ہے نا مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے میں اپنی بات بھول گئی ہوں، سو پلیز، سو سوری فار ڈسٹربنس۔ تو میں یہ کہنے والی تھی کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہے نا تالیہ، وہ اریسٹ ہو جاتی ہے۔ اب تالیہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے ہوئے گی، پر اب اس نے ایک نیا قصہ شروع کر دیا کہ وہ اغوا ہو گئی تھی۔ تو یہ ساری کہانی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو فاتح کا کیا ریئیکشن تھا، ایڈم بن محمد سے تالیہ کی ملاقات جب ہوئی تو ایڈم نے کیا کیا، وہ سب پچھلے ایپیسوڈ پہ جا کے سن سکتے ہیں، چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو اور آج تو اور میں بہت زیادہ کر رہی ہوں، تو جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دیں۔ تو چلیں، اس سے پہلے میں اور کروں تو ایپیسوڈ کو سٹارٹ کر ہی لیتے ہیں۔ اچھا، تو آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد نظام ڈرائیو کر رہے تھے، اور وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ کم از کم میں آزاد ہوں، کچھ دیر بعد وہ بولی تو انہوں نے برہمی سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ نے اپنا کیس اتنا مزید خراب کر دیا ہے تالیہ، وہ برہمی سے بولے۔ کل سے اس پہ غصہ آیا، بالآخر نکل ہی آیا۔ میرے آنے سے پہلے آپ کو خاموش رہنا تھا، آپ کو اپنی گمشدگی کی اتنی لمبی اور بے سر و پا کہانی سنانے کی ضرورت نہ تھی۔ میں پینک کر گئی تھی، اوکے؟ مجھے انٹیروگیشن روم اور ان کی تیز روشنی کا فوبیا ہے۔ مجھے پولیس کی قید میں جانے سے اس وقت سے ڈر لگتا ہے۔ میں ابھی تک اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پا رہی، اوکے؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کی کہانی آپ کو مزید گلٹی ثابت کر دے گی تالیہ، آپ کو سچ بولنا چاہیے تھا۔ سچ پہ کوئی یقین نہیں کرتا، آپ بھی نہیں۔ اغوا والی سٹوری بہتر تھی، اس میں میرا قصور کوئی نہیں نکلتا۔ وہ شانے اچکا کے بولی۔ احمد نظام نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے موڑ کاٹا۔ آپ کے خیال میں وہ سٹوری کو چیک نہیں کریں گے، وہ ایسا کنٹینر نہیں تلاش کریں گے، وہ آپ کے ان 3-4 دنوں کی ساری فوٹیجز نکلوا لیں گے، وہ آپ کے ہر قدم کو ریٹریس کریں گے۔ ہاں، تو میرے اغوا کار عقل مند تھے نا، انہوں نے اب تک کنٹینر کو آگ لگا دی ہوگی یا اسے پانی میں بہا دیا گیا ہوگا۔ آپ کے زمانے میں رہ رہی ہیں، اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، وہ شہر کا ایک ایک کنٹینر ڈھونڈیں گے۔ زمانے سارے ایک سے ہی ہوتے ہیں احمد نظام صاحب، آپ میری فکر نہ کریں، وقت مجھ پہ بہت مہربان رہا ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کے کھڑکی سے باہر روشنی میں نہائی کیل کو دیکھنے لگی۔ آج پہلی دفعہ اتنے عرصے بعد وہ تیز روشنی میں بغیر خوف کے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پی ایم سے ملنے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اٹس فنی، اب ہر کوئی ان کو پی ایم کہتا ہے، حالانکہ ان کا نام وان فاتح ہے۔ اور اچھا ہی ہوا نا میں گرفتار ہو گئی، یوں میری ضمانت بھی ہو گئی، اور اب میں آزادی سے گھوم پھر سکتی ہوں۔ اور میں سوچ رہا ہوں آپ کا کیس لے کر میں نے غلطی تو نہیں کر دی۔ تالیہ نے خفگی سے انہیں دیکھا، لیکن اب وہ عمارت کے سامنے کار روک کے موضوع تبدیل کر گئے تھے۔ میں نے اس بلڈنگ میں آپ کے لیے 2 کمروں کا ایک اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا ہے، آپ یہاں بہتر محسوس کریں گی۔ آپ کا سامان بھی موٹیل سے اٹھوا کے یہاں منتقل کر دیا گیا۔ ایک کی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، آپ تمام اخراجات میرے بل میں ڈال دیجیے گا۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکلی اور سن گلاسز ماتھے پہ چڑھا کے گردن اٹھائے اس اونچی عمارت کو دیکھا۔ میں پہلے ہی ڈال چکا ہوں، ابھی آپ آرام کریں، کل میرے آفس آئیے گا، ہم آپ کے کیس پہ کام کریں گی۔ اس نے چہرہ موڑ کے انہیں دیکھا اور آسردگی سے مسکرائی۔ بہت شکریہ احمد نظام صاحب، میری مدد کے لیے۔ میں نے کہا نا، میں آپ کی ساری رقم آپ کی
میں آپ کے بل میں ساری رقم ڈال چکا ہوں، ایڈم بھی صبح آفس آئے گا، تب تک آپ آرام کریں۔ وہ ہینڈ بیگ لیے آگے بڑھی اور عمارت کے قریب آئی۔ خود کار دروازے خود کھلتے چلے گئے، لیکن تالیہ اندر نہیں گئی۔ وہ رک کے اس سوٹ میں ملبوس آدمی کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ تالیہ نے دیکھا اس کے پیچھے ایک سیاہ شیشوں والی لمبی سی کار کھڑی تھی۔ ابھی میں اس نئے گھر میں داخل بھی نہیں ہوئی اور ان کو پہلے سے خبر ہو گئی۔ جے تالیہ، اس نے قریب آ کے سر جھکا کے سلام کیا۔ میں سری پردھانا سے آیا ہوں، آپ کی پی ایم کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ ابھی؟ نہیں، کل صبح۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے اس نوجوان کو دیکھا۔ سریش۔ سریش؟ اپنی پردھان منتری سے کہو تالیہ مراد ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ سریش ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جیسے اس جواب کی امید نہ ہو۔ جے تالیہ، میں ان کو آپ کے انکار کی کیا وجہ بتاؤں؟ ان سے پوچھنا کہ وہ مجھ سے ملنے حوالات میں کیوں نہیں آئے۔ گستاخی معاف جے تالیہ، لیکن ملک کا حکمران ایک قیدی سے ملنے نہیں آ سکتا۔ اچھا؟ اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں تو آئی تھی، جتا کے بولی اور مڑ گئی۔ سرکاری اہلکار بے بسی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اور پھر میری بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو آئی تھی۔ تقریباً گھنٹے بعد سریش ہاتھ باندھے اپنی پی ایم کے سامنے کھڑا ساری بات شرمندگی سے بتا رہا تھا۔ وہ سن کے ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہ آئی تھی جب وہ مراد راجہ کی قید میں تھا اور اس کا ماتھا، چہرہ اور ہاتھ اسی طرح زخمی تھے۔ اب وہ آئی تھی اس سے ملنے اور اس نے کسی روکنے والے کے روکنے کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن وہ نہیں جا سکا تھا۔ ڈیم ڈیموکریسی۔ سر، آپ نے جو وقت کل صبح مس تالیہ کے لیے مختص کرنے کو کہا تھا اسے کینسل کر دوں؟ ہاں۔ اس کے جواب پہ سریش نے سر ہلا دیا۔ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا جب فاتح بولا، اسے سوموار کی صبح کا وقت دے دو۔ سر، سریش تعجب سے واپس گھوما۔ فاتح اب سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ تھا۔ لیکن سر، سوری لیکن انہوں نے تو ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ وان فاتح نے چہرہ اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے تم سے پوچھا ابھی، تم نے کہا کل صبح۔ اسے کل صبح کوئی اہم کام کرنا ہوگا، اس لیے سوموار کا وقت دے دو۔ اوکے، وہ گھبرا کے بولا، حیران نظر ابھی تک پردھان منتری پہ جمی تھی۔ میں خود جاؤں ان کے پاس یا ان کو کال کر لوں؟ میرے پاس ان کا نمبر ہے۔ کال کرو، اسی لیے اس نے تمہارا نام پوچھا تاکہ تم کال کرو تو وہ پہچان جائے۔ وہ فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے اب کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سریش نے آہستہ سے سر ہلایا اور مڑ گیا۔ دنیا عجیب لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سریش، مجھے ان سے نہیں ملنا۔ منڈے مارننگ صبح 8 بجے میم، میں سری پردھانا کے باہر آپ کا منتظر ہوں گا اور آپ کو سیکیورٹی سے گزار کے اندر لے جاؤں گا۔ تالیہ نے مسکرا کے فون بند کیا۔ وہ اب بھی اس کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس دفعہ وان فاتح کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ شہر کی اونچی عمارتیں اور سڑکوں پہ بہتا ٹریفک، یہاں سے سب دکھائی دیتا تھا۔ فون رکھ کے اس نے بازو سینے پہ باندھ لیے اور اس خوبصورت شہر کو دیکھنے لگی۔ اس شہر میں آج تالیہ مراد کے کیس کا چرچا ہوگا اور جب تک ٹرائل چلے گا اس شہر میں تالیہ کے جرم کی ہی باتیں ہوں گی۔ 6 برس پرانا کیس زندہ ہو گیا تھا۔ بلاگز، چینلز، کیفے، ہر جگہ یہی ذکر چھڑ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے نظر آتے شہر کو دیکھے گئی۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ ناشتے کی میز پہ آج صبح تناؤ پھیلا تھا۔ فاتح جب اپنی سربراہی کرسی پہ آ کے بیٹھا تو اس نے ایک نظر تمام افراد پہ ڈالی۔ سکندر کے ماتھے پہ بل تھے اور وہ خاموشی سے سیریل کھا رہا تھا۔ جولیانا اپنے ناشتے سے کھیلتی گمسم نظر آتی تھی اور اشر وہ بالکل سپاٹ بیٹھا تھا۔ آج تمہارا کالج نہیں ہے سکندر؟ اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے دلیا کا پیالہ اپنے قریب کیا تو سکندر نے نظریں اٹھا کے برہمی سے اسے دیکھا۔ آپ کو ابھی بھی تالیہ مراد سے ہمدردی ہے؟ فاتح نے پیالہ واپس دھکیلا اور سنجیدگی سے سکندر کو دیکھا۔ تالیہ نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا، یہ اسی نے کیا تھا ڈیڈ، آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تم چاہتے ہو کہ میں ایک بے قصور لڑکی کو مجرم کہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، سوری۔ ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے، سکندر درشتی سے بولا اور نیپکن پڑے پھینکا۔
پھر وہ ہماری زندگیوں میں آئی، مجھے سب یاد ہے، اس کی وجہ سے آپ دونوں کی لڑائی ہوتی تھی، اس کی وجہ سے سب کی لڑائی ہونے لگی تھی۔ اس نے شکوہ کنار نظروں سے عشر کو دیکھا۔ وہ باری باری باپ بیٹے کے چہرے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کورٹ میں ایک سرے سے دوسرے تک اڑتی گیند دیکھ رہا ہو۔ اور پھر میری ماما مر گئیں، اس کی وجہ سے ہمیں گھر چھوڑنا پڑا، ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ ہم نے آج تک اس کو مجرم نہیں کہا، ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن اب آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے ڈیڈ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی نے اس گھر میں تالیہ مراد کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کرسی دھکیلی اور سرخ چہرے کے ساتھ کہتا باہر چلا گیا۔ جولیانا سر جھکائے کھاتی رہی۔ فاتح نے گردن موڑ کے چپتی ہوئی نظروں سے عشر کو دیکھا۔ تم نے کچھ کہا ہے سکندر کو؟ وہ سیب میں دانت کاٹتے ہوئے کندھے اچکا کے بولا۔ اس کی عمر دیکھیں، کیا میں اس کا برین واش کروں گا؟ وہ اس کی ماں تھی، میری بہن تھی، وہ وہی محسوس کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں اب ہنگ، اس نے سیب رکھا اور سنجیدگی سے بولا، میں آپ کا ذہن بدل نہیں سکتا، آپ کی رائے کو برداشت کروں گا میں، لیکن آپ میرے جذبات کو برداشت کریں۔ ہاں، ہم میں سے کوئی اب اس قصے کو گھر میں ڈسکس نہیں کرے گا۔ معاملہ عدالت میں ہے، جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ ہم سب کو قبول کرنا ہوگا۔ فاتح نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اس وقت مرکزی دروازہ کھلا اور میشا کا شناسا چہرہ دکھائی دیا۔ جولیانا نے سر موڑ کے اسے دیکھا اور تیزی سے ناشتہ ختم کرنے لگی۔ میشا قریب آئی، اس کے جوتوں کی ٹک ٹک واحد آواز تھی جو سارے میں سنائی دے رہی تھی، ورنہ ڈائننگ ہال کا تناؤ دور سے بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جولیانا، آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ کلاس کا وقت ہونے والا ہے۔ سلام اور تعظیم کے بعد میشا تعجب سے کہتی جولیانا کی کرسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ جولی نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ کھاتی رہی۔ فاتح نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ جولی، آپ کی ٹیچر کچھ پوچھ رہی ہیں؟ اٹس اوکے، میں کتابیں یہی لے آتی ہوں، ساتھ ہی اس کو پڑھا بھی دوں گی۔ میشا نے اپنا بیگ اور پرس میز پہ رکھی اور اجازت لے کر اسٹڈی کی طرف چلے گئی۔ میشا کے جاتے ہی اس کا فون زور زور سے تھرتھرانے لگا۔ جولیانا نے اسکرین دیکھی اور واپس دلیا کھانے لگی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ تھرتھرانے کی آواز ناشتے کرتے افراد کو کوفت میں مبتلا کرنے لگی۔ جاؤ جولی، اس کو فون دے آؤ۔ اشر نے جولیانا کو مخاطب کیا، اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ اٹینڈ نہیں کریں گی، ان کے ایکس ہسبینڈ کا فون ہے، وہ اسے کبھی اٹینڈ نہیں کرتی۔ ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی، پھر یکے بعد دیگرے اشر اور فاتح اٹھ کے باہر چلے گئے۔ میشا کتابیں لیے واپس آئی تو فون ابھی تک تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے کتابیں رکھیں اور فون اٹھائے تو چہرے کی رنگت ایک دم بدلی، خوف سے نہیں افسوس سے۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے کال کاٹی اور فون پرس میں ڈال دیا، پھر کرسی کھینچ کے بیٹھی اور کتابیں کھول لیں۔ جولیانا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ میرے ڈیڈ سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ آپ کی مدد کریں؟ مجھے ایمی نے بتایا ہے کہ اس کے باپا پھر سے آپ لوگوں کو ہراس کرنے لگے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جولی، اس نے نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ میں کوئی کمزور عورت تھوڑی ہوں جو ڈر جاؤں گی۔ وہ زمین کے کوئی ایسے کاغذات مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اسے اگنور کروں گی، خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا۔ تو پھر 6 ماہ سے کیوں نہیں چھوڑا؟ میں ہینڈل کر لوں گی، سنگلز مدرس میں بہت طاقت ہوتی ہے جولی۔ وہ مسکرا کے اسے سمجھانے لگی، بلکہ ساری ماؤں میں ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے تعلق کی وجہ سے تمہارے خاندان سے کوئی فیور لوں، یہ اخلاقی لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے۔ ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جولیانا نے آسردگی سے اسے دیکھا۔ میشا نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور ایک صفحے پہ کچھ انڈر لائن کرنے لگی۔ وہ دونوں ڈائننگ ہال میں اب تنہا رہ گئی تھیں۔ کیا ساری مائیں بہادر ہوتی ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی تو میشا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ فکرمندی پھیلی۔ سویٹی، کوئی کتنا بھی مضبوط ہو، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تمہاری ماما بھی اس کا شکار ہوئی تھیں، مت سوچو اس بارے میں۔ جولیانا نے پلکیں جھپکتے ہوئے اسے دیکھا، پھر آواز دھیمی کی۔ آپ کو لگتا ہے تالیہ مراد نے میری ماما کو مارا ہوگا؟ میشا نے گہری سانس لی۔ آج وہ شہد رنگ بالوں کو جوڑے میں باندھے ہوئے تھی اور ایک گنگریالی لٹ گال پہ جھول رہی تھی۔ سویٹی، ہمیں نہیں معلوم کس کی کیا سٹوری ہے، جس نے بھی ایسا کیا ہو اس کو سزا ضرور ملے گی، اور تم فکر نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہارے ڈیڈ ہیں نا تمہاری حفاظت کے لیے۔
وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اسے واقعی یہ لگا تھا کہ جولیانا ایک قاتل کے واپس آنے پہ خوف زدہ ہے، مگر جولیانا نے لب کاٹے اور چہرہ اس کے قریب کیا، پھر سرگوشی میں بولی، کیا میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا سکتی ہوں؟ میشا دم سادے رہ گئی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو اسے چونکا گیا تھا۔ تالیہ نے میری ماما کو نہیں مارا تھا۔ میشا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ 2 سال پہلے جب مجھے ان چیزوں کی بہتر سمجھ آنے لگی تو میں نے ماما کی کیس فائلز پڑھنا شروع کی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق زہر کیک کی آئسنگ میں تھا، یعنی اس پہ چھڑکا گیا تھا۔ جولی، تم ان باتوں میں نہ الجھو۔ عدالت، آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ میں مرڈر مسٹریز دیکھتی ہوں، مجھے ان سب باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ میری بات سنیں، مجھے ڈیڈ کی طرح خاموش نہ کرائیں۔ وہ کیک بے شک تالیہ بھیجتی تھی، ماما یہی کہتی تھی، لیکن مجھے یاد ہے وہ چاکلیٹ کیکس تھے، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے 2 دفعہ خود کیک وصول کرتے دیکھا تھا ماما کو، لیکن بعد میں جب ماما کیک فریج میں رکھ دیتی تھی ڈیڈ کے لیے تو ان پہ آئسنگ ہوتی تھی۔ اس کی گلابی پڑتی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں پتا وہ آئسنگ کون چھڑکتا تھا، لیکن اگر زہر آئسنگ میں تھا تو وہ تالیہ نے نہیں چھڑکا تھا۔ میشا دھک سے رہ گئی، بالکل گنگ اور ششدر۔ اس وقت شاید مجھے اتنی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب میرے ذہن نے کڑیاں جوڑیں تو مجھے سب کچھ پھر سے یاد آنے لگا۔ میں نے ڈیڈ کو بتایا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے چپ رہنے کو کہا، وہ شاید پہلے سے جانتے تھے سب۔ یعنی تالیہ نے یہ قتل نہیں کیا تھا؟ وہ گنگ رہ گئی۔ اوہ گاڈ! اور تمہاری ڈیڈ نے کچھ نہیں کیا؟ وہ لڑکی 6 سال تک پولیس سے اس کے جرم سے چھپتی رہی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔ آہ بیچاری تالیہ! پھر اس نے جولیانا کا چہرہ دیکھا تو فوراً خود کو سنبھالا۔ دیکھو، جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ وقت ان باتوں پہ غور کرنے کا نہیں ہے۔ تم ایگزام دے کر آؤ، پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ نرمی سے اسے پچکارتے ہوئے بولی، البتہ اس کی آنکھوں میں واضح اضطراب نظر آتا تھا۔ جولیانا نے اداسی سے کتاب پہ سر جھکا دیا۔ میشا کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پہ تھا۔ یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ احمد نظام کا آفس بہت بڑا نہ تھا، اس میں فائلوں اور کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ آفس کی حالت کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ہائی پروفائل کیس لینے میں کیوں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس وقت وہاں کافی کی مہک پھیلی تھی۔ 3 بھاپ اڑاتے کپ میز پہ رکھے تھے۔ ایک طرف احمد نظام خود بیٹھے تھے اور ان کے سامنے تالیہ اور ایڈم کرسیوں پہ براجمان تھے۔ آج وہ سفید اور سیاہ اسکرٹ میں ملبوس تھی، ماتھے پہ بینڈیج تھا اور گال کے زخم پہ مرہم لگا تھا۔ آنکھ کا نیل میک اپ سے ہلکا کر رکھا تھا۔ آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی؟ ایڈم نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سوال پہ تالیہ نے برا مان کے اسے دیکھا۔ آپ بات بدل رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اسرا نے یہ خود اپنے ساتھ کیا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہ بات لوگوں کے سامنے دہراتی رہیں گی تو آپ ویلن لگیں گی۔ عوام بالخصوص اسرا کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ تبصرہ کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسرا کے بچے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ ان کو وہ فراموش کر گئی تھی۔ وہ اس سارے معاملے کے معصوم ترین متاثرین تھے۔ اوکے، میں کسی کو نہیں کہوں گی، مگر آپ کے سامنے تو کہہ سکتی ہوں نا۔ ٹھیک ہے تالیہ، احمد نظام نے مداخلت کی۔ مان لیا کہ اسرا نے خودکشی کی تھی، لیکن ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی۔ میرے پاس اہل بھائی ہے۔ جب کیک آنا شروع ہوئے تو میں مصر میں تھی۔ کیک آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ آرڈر کیے گئے تھے۔ آپ یہ کام دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ ایڈم گھون بھرتے ہوئے پھر سے تبصرہ کیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، ساتھ ہی اپنے فون سے بھی کھیل رہا تھا۔ اور میں مصر میں بیٹھ کے کیک میں زہر کیسے ملا سکتی ہوں؟ 6 سال پہلے اگر آپ فرار نہ ہوتیں تو میں یہ بات ثابت کرنا آسان تھا۔ احمد نظام نے مداخلت کی۔ میں فرار تھوڑی ہوئی تھی، میں گواہ ہوئی تھی۔ بالوں کو جھٹکا دیا اور کندھے اچکائے۔ ایڈم زور سے ہنسا، پھر چہرہ سنجیدہ بنایا اور موبائل پہ بٹن دبانے لگا۔ تالیہ نے برا مان کے اسے دیکھا۔ اس میں اتنا فنی کیا ہے؟ مس مراد، آپ کی گواہ والی کہانی بہت کمزور ہے۔ آپ تھوڑا وقت صرف کر کے اسے بہتر کہانی بنا سکتی تھیں۔
آپ تھوڑا وقت صرف کر کے میرے سوال کا جواب دے دیں، میں مصر میں بیٹھ کے کیک میں کیسے زہر ملا سکتی ہوں؟ اسرا کی موت والے دن آپ کے علم میں تھیں، اس سے پہلے جو کیکس آپ نے بھیجے ان میں زہر۔ ایڈم نے رک کے سوچا، یقیناً آپ کا کوئی ساتھی ملاتا ہوگا، اس طرح سے یہی نکتہ لائے گا۔ تالیہ نے کپ نیچے رکھا اور تیزی سے بولی، اور میں یہی کہہ رہی ہوں، اسرا کا کوئی ساتھی ضرور ہوگا، کوئی ایسا تھا جس نے آپ کا کارڈ نمبر حاصل کر لیا ہوگا۔ ایڈم بھی ایک دم موبائل رکھ کے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس نے ہی بیکری پہ آرڈر دیا ہوگا، اس نے ہی اسرا کو آرسینک لا کر دیا ہوگا، اسرا اسے کیک پہ خود چھڑکتی ہوں گی۔ وہ قدرے جوش سے کہہ رہا تھا، کہانی اچھی جا رہی ہے، بھلے سچ ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ احمد نظام کنکارے، وہ بیکری اب بند ہو چکی ہے، مگر اس زمانے میں تفتیش کے دوران جو آئی پی لوکیشن ملی تھی جہاں سے تالیہ کا کارڈ استعمال کیا گیا تھا وہ پراکسی لوکیشن تھی، یعنی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ لوکیشن ملیشیا کی تھی یا باہر کے کسی ملک کی، اور کسی نے پراکسی کو بے نقاب کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ ایڈم مسکرا کے بولا، مجھے اس آئی پی کی تفصیلات دیں، میں ایک سائبر انویسٹیگیشن ایجنسی سے بات کرتا ہوں، وہ شاید اصل لوکیشن کو ٹریس کر سکیں۔ یعنی جس شخص نے میرا کارڈ استعمال کیا ہے اس کی لوکیشن معلوم ہو سکے گی؟ پھر اس کا چہرہ بجھا، کیا معلوم اب وہ وہاں رہتا ہی نہ ہو، 6 سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے، اور کیا پتہ اس نے یہ کام کسی انٹرنیٹ کیفے سے کیا ہوگا، اسرا نے اتنا کچا کام نہیں کیا ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے غور سے اسے دیکھا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسرا نے ایسا کیا تھا؟ کیا ان کی کسی بات سے آپ کو لگا؟ وہ رکی اور گھور کے اسے دیکھا، کاش کہ آپ کو کچھ یاد ہوتا۔ خیر، اسرا اور میرے تعلقات اس وقت تک بہت خراب ہو چکے تھے، اس لیے بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کام اسرا کا ہی ہے۔ کب؟ آپ کے اسرا سے تعلقات کب خراب ہوئے تھے؟ قتل سے 1 ماہ پہلے سے۔ 1 منٹ، کیک کب سے آنے لگے تھے؟ ایڈم نے ایک فائل اٹھائی اور تاریخ پڑھی۔ کیک بھیجنے سے پہلے کسی دن کچھ ہوا ہوگا جو اسرا نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ آپ کو اپنا اور ان کا کوئی شدید جھگڑا یاد ہے جس کے بعد انہیں زندگی اور آپ دونوں سے نفرت محسوس ہوئی ہو؟ ایک پارٹی میں، تالیہ نے کرب سے آنکھیں بند کیں، جب میں نے اسرا کو بتایا کہ وہ فاتح کی پہلی، اس نے اگلے الفاظ دبا لیے مگر اسے یاد آ چکا تھا، وہ آتش بازی والی پارٹی جب اسرا نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا۔ تاریخ یاد ہے آپ کو؟ 6 سال گزر چکے ہیں اس لیے۔ اوہ، میرے لیے وہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے ایڈم صاحب۔ اس نے موبائل اٹھایا اور تیزی سے بٹن دبانے لگی، پھر اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ میرا اس وقت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میں نے اس شادی کی تصویر ٹویٹ کی تھی۔ ایڈم نے جھک کے تاریخ پڑھی، یہ کیک آنے سے 1 ہفتہ پہلے کی تاریخ ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ایڈم صاحب؟ احمد نظام نے غور سے اسے دیکھا۔ اس پارٹی سے لے کر پہلے کیک آنے تک اسرا محمود نے کیا کیا تھا؟ ہمیں اسرا کے ہر سٹیپ کو ریٹریس کرنا ہے، ان کے کریڈٹ کارڈ کا بل، بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز، فون ریکارڈ، آپ کو وہ سب نکلوانا ہوگا۔ اگر اسرا نے خودکشی کی تھی، اگر زور دیا، تو اس کا پلان انہوں نے اسی 7 دنوں میں بنایا ہوگا، اور اگر اسرا نے کیش ادا کیا ہو، اگر انہوں نے کسی دوسرے نمبر سے بات کی ہو، اگر… تالیہ کے تاثرات دیکھ کے وہ خاموش ہوئے اور سر ہلایا۔ میں ریکارڈ نکلواتا ہوں۔ وہ فون اٹھا کے باہر نکل گئی۔ آفس میں خاموشی چھا گئی، پھر ایڈم کھنکارا اور قدرے بے نیازی سے بولا، مس مراد، یہ سب اس پہ منحصر ہے کہ اسرا نے خودکشی کی تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تالیہ نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا، آپ کی رائٹنگ کیسی جا رہی ہے؟ اس سوال پہ وہ حیران ہوا۔ بہت اچھی۔ کیوں؟ آپ نے کافی عرصے سے کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ نئی کتاب کے بارے میں معلومات بھی نہیں دے رہے۔ میں سمجھ رہی ہیں کہ آپ سرپرائز دیں گے، لیکن جس خوشی سے آپ نے تالیہ مراد کی کتاب لکھنے کی خبر کو عام کیا ہے، مجھے لگتا ہے آپ رائٹرز بلاک کا شکار ہیں، آپ کوئی دوسری کتاب لکھ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس نے پہلو بدلا، ایک دم وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ لاحق ہے؟ وہ کرسی کا رخ اس کی طرف موڑے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی، اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا، مس مراد، کتنا اچھا ہو ہم ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ میں انسپریشن سے لکھتا ہوں، اور آپ ناول کیوں نہیں لکھتے؟ ایڈم بولتے بولتے رکا۔
میں فکشن رائٹر نہیں ہوں. آپ کا ذہن ایک ہی طرح کی سیاسی چیزیں لکھ کے بور ہو چکا ہے. آپ کو چینج چاہیے. وہ چپ ہو گیا، پھر قدرے بے چینی سے پہلو بدلا. میرا نہیں خیال میں اچھا فکشن لکھ سکتا ہوں. تو برا فکشن لکھ لیں، کم از کم قلم کی رکاوٹ تو ختم ہوگی. اچھا، اور کس موضوع پہ لکھنا چاہیے یہ بھی بتا دیں مجھے. انداز میں ہلکا سا طنز تھا. اپنے ارد گرد سے انسپائریشن ڈھونڈیں. آپ کی والدہ ایک زمانے میں چوزیں رکھتی تھیں، اب بھی رکھتی ہیں. ہاں، مگر وہ تمام عرصہ جس میں آپ کی زندگی کا حصہ تھی آپ کی، چوزوں کا ایک گروہ ان کے پاس تھا. وہ میرے سامنے بڑا ہوا اور میری ہی وجہ سے وہ کھو گیا. آپ کی والدہ کو اس بات کا شدید صدمہ ہوا. آپ ان کی زندگی پہ بھی کتاب لکھ سکتے ہیں. ہمارے چوزے آپ کی وجہ سے کھوئے تھے. انٹرسٹنگ. وہ محظوظ انداز میں مسکرایا. سوچوں گا. کسی کام کو کرنے کا بہترین وقت اب بھی ہوتا ہے ایڈم صاحب. یہ وقت کے 3 سوالوں میں سے ایک کا جواب ہے. اگر آپ ابھی فیصلہ کر لیں تو کیا معلوم کوئی معجزہ ہو جائے. مثلاً آپ کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس مل جائے. وہ پر اصرار انداز میں مسکرائی. آپ کی جڑی بوٹیوں والی کہانی اغوا کی کہانی سے بہتر تھی. وہ جھرجھری لے کر پھر سے اپنے فون کو دیکھنے لگا. وہ پہلے والی ایڈم جیسا نہیں تھا، ہر وقت مصروف، فون اور کام میں لگا، بے نیاز سا سیلیبریٹی. میشا تاج کی نمائش کب ہے؟ یاد ہے آپ نے مجھے وہاں لے کر جانا تھا. ایڈم کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے. اب کیوں؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پی ایم سے ملاقات طے ہو گئی ہے. تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی. اس نے کندھے اچکائے اور اپنا موبائل اٹھا لیا. ایڈم الجھ کے اسے دیکھنے لگا. میں نے آپ کو اتنا عرصہ ماضی میں برداشت کیسے کیا تھا؟ وہ جل کے بولا تو وہ مبہم سا مسکرا دی. نظریں اسکرین پہ تھیں اور انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں. سری پردھانا کے سب سے باہر سوکھ دفتر کے بھورے لکڑی سے بنے دروازے کافی اونچے تھے. میشا ان کے سامنے کھڑی انہیں گردن اٹھائے محصور سی ہو کے دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے پرنسپل سیکریٹری کھنکارا. وہ چونک کے مڑی. اب آپ اندر جا سکتی ہیں، لیکن آپ کے پاس وقت کم ہوگا. انہوں نے بہت مشکل سے آپ کے لیے وقت نکالا ہے. وہ انٹرکام کان سے لگائے کہہ رہا تھا. آبرو سے آگے جانے کا اشارہ کیا. میشا نے کوٹ کی نادیدہ شکنیں درست کیں، بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور ہینڈل دبا کے دروازہ دھکیلا. فاتح اپنی کرسی پہ براجمان تھا. چند فائلز اور لیپ ٹاپ سامنے کھلا رکھا تھا. آستینے گونیوں تک موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے وہ منتظر سا اس کو دیکھ رہا تھا. آئیے مسز میشا. اس کو آتے دیکھ کے وہ احتراماً کرسی سے اٹھا. آپ کے ٹیکس نے مجھے پریشان کر دیا تھا. آپ اتنی ایمرجنسی میں ملنا چاہتی تھیں. خیریت؟ کیا جولیانا ٹھیک ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گئی تو فاتح نے انگلیاں باہم پھنسائے آگے کو جھک کے فکر مندی سے اسے دیکھا. پھر میں نے جولیانا سے آپ کا یہ نمبر کہہ کے مانگا تھا کہ میں ایک ذاتی کام کے سلسلے میں ملنا چاہتی ہوں، لیکن دراصل میں جولیانا کے لیے ملنا چاہتی ہوں. آپ کے پاس میرے لیے کتنا وقت ہے؟ فاتح نے کسی لحاظ اور مروت کے بغیر کلائی پہ بنتی گھڑی دیکھی. 6 منٹ. پھر میں مدعے پہ آتی ہوں داتو سری. وہ جی کڑا کے بولی. شہد رنگ بال کانوں کے پیچھے عرصے تھے اور سرخ یاقوت سے مزین ٹاپس دمک رہے تھے. ہلکے میک اپ سے مزین چہرہ فکر مند لگتا تھا. جولیانا نے مجھے بتایا ہے کہ جن کیک سے مسز اسرا کی موت واقع ہوئی تھی ان پہ کسی قسم کی آئسنگ نہیں ہوتی تھی. آخری کیک جو پولیس کے ہاتھ لگا تھا اس میں آرسینے کی آئسنگ تھی، لیکن جو کیک تالیہ بھیجتی تھی وہ سادہ چاکلیٹ کیک ہوتے تھے. جولیانا نے خود ان کو 2-3 دفعہ آتے دیکھا تھا. میں شرلاک ہومز نہیں بننا چاہ رہی، لیکن وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ تالیہ مراد کے بھیجے کیک زہر سے پاک تھے. فاتح پیچھے کو ہو کے بیٹھے اور پتلیاں سکوڑ کے غور سے اسے دیکھا. جولیانا پہ اس بات کا بہت بوجھ ہے. میں صرف یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر جولی نے یہ بات آپ کو بتائی تھی تو آپ یہ بات پروسیکیوٹر کو بتا سکتے تھے. جولیانا کا بیان تالیہ مراد کو بری کرنے کے لیے کافی تھا. پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ بے گناہ لڑکی اتنے سال پولیس سے چھپتی رہی، اس کی تو زندگی برباد ہو گئی. فاتح نے انٹرکام اٹھایا اور بولا. مجھے 10 منٹ مزید لگ جائیں گے. میٹنگ میں شامل ان افراد سے کہو کہ وہ میرا انتظار کریں. پھر ریسیور رکھا اور اس کو اسی سنجیدگی سے دیکھ کے بولا. آپ نے ویمپائر ڈیزیز کا نام سنا ہے مسز میشا؟ وہ اس غیر متوقع سوال پہ ٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی. نہیں سر. یہ بیماری جن لوگوں کو لاحق ہوتی ہے وہ شدید فوٹو سینسیٹیو ہوتے ہیں. روشنی ان کے لیے خطرناک ہوتی ہے.
دن میں باہر نہیں نکلتے، اندھیروں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اگر دھوپ یا روشنی ان پہ پڑ جائے تو ان کی جلد جلنے لگتی ہے، جیسے غیر مرئی کہانیوں میں ویمپائرز ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی کچھ انسان روشنی سے خوف کھاتے ہیں، جولیانا بھی ان میں سے ایک ہے۔ وہ اندھیروں میں رہنے کی عادی ہے، میں اس کو دھوپ میں کیسے کھڑا کر سکتا ہوں؟ وہ دم سادے سن رہی تھی اور وہ کہے جا رہا تھا، اس نے مجھے یہ بات تقریباً 2 سال پہلے بتائی تھی۔ اگر میں اسے پروسیکیوشن کے سامنے لے جاؤں تو رپورٹرز میری بیٹی کا میڈیا ٹرائل کریں گے، وہ ایک 14 سالہ بچی کو گواہی چھپانے کے لیے زود کوب کریں گے، وہ ہر جگہ اس کا نام لیں گے، اس کو ملزم ٹھہرائیں گے۔ صرف میں جانتا ہوں کہ جولیانا اسرا کی موت کے بعد کتنی مشکل سے زندگی کی طرف لوٹی ہے۔ وہ اینٹی سوشل بلکہ سوشیوپیتھ بن چکی ہے۔ آپ بھی واقف ہی ہیں اس بات سے کہ وہ ابھی تک کتنی کم اعتماد اور ڈری سہمی لڑکی ہے۔ میں اس کا باپ ہوں، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ میں اسے آپ سے زیادہ جانتا ہوں مسز میشا، وہ اس معاملے کو نہیں ہینڈل کر سکے گی اور اس کی گواہی تالیہ کو بری نہیں کروا سکتی، کیونکہ جو کہ پولیس کے ہاتھ لگا تھا اس میں آرسینک تھا اور وہ تالیہ کے نام سے ہی بھیجا گیا تھا۔ آپ کی ساری باتیں درست ہیں، لیکن تالیہ مراد کا کیا؟ وہ بیچاری تو بے قصور تھی، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ آپ تالیہ کو نہیں جانتی، میں جانتا ہوں۔ تالیہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا۔ میں نے تب بھی اسے کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ اس میس سے نکل آئے گی۔ وہ تالیہ ہے، وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر لے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی فوراً سے اٹھی۔ آپ کا دوسرا کام کیا تھا؟ وہ کچھ نہیں، میرا ایکس ہسبینڈ، اس نے سر جھٹکا۔ میرے پیئرس کے پاس ایک تحریری درخواست چھوڑ جائیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس نے کوٹ پہنتے ہوئے تاکید کی تو میشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، مجھے شکایت نہیں کرنی، وہ میری بیٹی کا باپ ہے اور میں اپنی بیٹی کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ آپ یہ بات مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میں نمائش پہ آپ کا انتظار کروں گی۔ پھر سر جھکا کے تعظیم پیش کی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی 3-4 افراد اندر آ گئے۔ میشا نے مڑ کے دیکھا، اب وہ ان افراد سے بات کرتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ اس آدمی کے پاس ضائع کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں تھا۔ سرما کی دھوپ سارے بازار پہ پھیلی تھی۔ صاف ستھری سی سڑک کے دونوں اطراف دکانوں کی قطاریں تھیں اور ان کے آگے چھجے ڈال کے کرسیاں میزیں بچھائی گئی تھیں۔ فرانسیسی طرز کا یہ بازار مختلف رنگوں کے پھولوں سے مزین تھا۔ وہ ٹیکسی سے اتری اور سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے، سیاہ شیشے آنکھوں کے سامنے سے ہٹے تو بازار کے خوشنما پھولوں کے قدرتی رنگ دکھائی دینے لگے۔ فضا اتنی معطر تھی کہ تالیہ کے اندر تک تازگی اترتی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی، پھر احساس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا وہ ایڈم تھا۔ سفید شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے، وہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کے گلاسز اتاری اور کلاہی پہ بنتی گھڑی اسے دکھائی۔ آپ مقررہ وقت سے 15 منٹ لیٹ ہیں مس مراد۔ تو کیا ہوا، وقت مجھ پہ ویسے ہی مہربان ہے، وہ مسکرا کے کہتی آگے بڑھی۔ اس نے سرخ و سفید پھولدار لمبی فراک پہن رکھی تھی، کندھے سے سنہری چین والا پرس لٹک رہا تھا اور سر پہ سفید ترچھا ہیڈ کر کے رکھا تھا۔ وہ پھولوں کے بازار میں کسی سرخ سفید پھول کی مانند دکھ رہی تھی۔ تو میرا کریڈٹ کارڈ یہاں سے استعمال کیا گیا تھا۔ دونوں اسٹریٹ کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو تالیہ نے پوچھا، میرے انویسٹیگیٹر نے اس پر کسی سرور کو ان ماسک کر لیا ہے۔ آپ کا کارڈ 6 جگہوں سے استعمال کیا گیا تھا۔ میں 5 جگہ کا دورہ کر چکا ہوں سوائے اس آخری جگہ کے، وہ چلتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے آپ کے کارٹ کے ذریعے کیک آرڈر کرتا تھا۔ 2 جگہوں پہ کافی شاپس آج بھی موجود تھیں۔ 3 جگہوں پہ کسی زمانے میں کافی شاپس ہوا کرتی تھیں، اب وہاں کوئی اور دکان تھی یا کوئی ریسٹورنٹ۔ مختصراً یہ کہ کسی کے پاس 6 سال پرانی CCTV ریکارڈز نہیں تھے۔ نہ مجھے کوئی ایسا شخص ملا جو 6 سال سے وہاں کام کر رہا ہو۔ یعنی ہمارے ہاتھ کوئی سرا نہیں آیا۔ یہ آخری جگہ ٹرائل کر لیتے ہیں۔ سامنے والی ان شاپس میں سے کوئی ایک شاپ ہے جہاں ہمیں جانا چاہیے۔ وہاں ایک کافی شاپ وسط میں نظر آ رہی تھی۔ ان کے قدم اسی جانب اٹھنے لگے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ان شاپس میں مشترک ہو؟ نہیں، تمام شاپس ناموں اور برانڈز کی تھی، مختلف ناموں کی۔ وہ قدرے مایوس لگتا تھا، پھر چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اور پوچھنے لگا، اسرا کے فون اور بینک ریکارڈز نکلوائے تھے احمد نظام صاحب نے، ان کا کیا بنا؟
ایک پہ بھی پیمنٹ مشکوک نہیں ہے۔ نہ اسرا نے ان 7 دنوں میں کوئی بھاری رقم نکلوائی، نہ کسی کو رقم بھیجی، بلکہ ان دنوں میں اسرا نے کوئی خاص شاپنگ بھی نہیں کی۔ ایڈم رکا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، اگر اس آخری شاپ سے بھی کوئی سراغ نہ ملا تو؟ کچھ تو ملے گا، تالے عموماً آخری چابی سے ہی کھلتے ہیں، وہ زور دے کر بولی اور آگے بڑھ گئی۔ کیا یہ شاپ 6 سال پہلے یہاں موجود تھی؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں کافی شاپ کے کاؤنٹر پہ کھڑے پوچھ رہے تھے۔ ریسیپشنسٹ جواب میں ان کو بتانے لگا کہ یہ شاپ گو کہ یہاں موجود تھی، لیکن اس دوران 2 دفعہ اس کی ملکیت بدلی ہے، ملکیت کے ساتھ عملہ بھی بدلا ہے۔ وہ تقریباً 1.5 برس سے کام کر رہا ہے یہاں، اور پچھلے عملے کے بارے میں اسے کوئی معلومات نہیں ہے۔ تالیہ کھنکیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ ارد گرد ویٹرز میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دھیمی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ 6 سال گزر گئے اور دنیا نہیں بدلی۔ آج بھی سیلیبریٹیز کو دیکھ کے لوگوں میں خوشی اور جوش کی لہر دوڑ جانا لازم تھا۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کچھ بھی یاد آئے تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ ایڈم نے آخر میں اپنا کارڈ اسے تھمایا اور تالیہ کو دیکھ کے کندھے اچکائے۔ وہ قدرے خاموش اور اداس لگتی تھی۔ وہ دونوں باہر آئے اور سڑک کنارے بچھی کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ ایڈم نے ویٹر کو اشارہ کر کے ایک چائے لانے کو کہا اور پھر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کم از کم آپ یہ تو ثابت کر سکتی ہیں کہ یہ آرڈر ملیشیا سے کیا گیا جبکہ آپ مصر میں تھیں۔ آپ کے خیال میں مجھے اپنی بے گناہی صرف کورٹ میں ثابت کرنی ہے؟ وہ نظریں اس پہ مرکوز کی ایک دم تلخی سے بولی، مجھے ٹھوس ثبوت چاہیے ہیں۔ یہاں سب مجھے مجرم سمجھتے ہیں، مجھے لوگوں کی نظروں میں بری ہونا ہے، قانون کی فائلوں میں نہیں۔ اس نے بازو سینے بھی لپیٹ لی اور نروٹھے انداز میں سڑک کو دیکھنے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آخری شاپ سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ کیا اسرا کی کوئی بیسٹ فرینڈ تھی یا کوئی ایسا دوست جس سے وہ سب شیئر کرتی ہو؟ وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ معلوم کیا جا سکتا ہے، ویسے مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے لیے بہت وقت نکال رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں ایک پوٹینشیل بیسٹ سیلر لکھنے جا رہا ہوں، اور آپ میری زندگی کے کھوئے 6 ماہ کی کہانی جانتی ہیں۔ میں آپ کی مدد کروں گا تو آپ میری مدد کریں گی۔ وہ اسی اجنبی انداز میں مسکرا کے بولا، پھر گھڑی دیکھی۔ شام کو نمائش پہ جانا ہے، میں آپ کو پک کر لوں گا، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ عالیہ نے نظریں اٹھا کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ آپ فکشن لکھیں نا، بلکہ کوئی بھی فیصلہ وقت پہ نہ کریں۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ وہ تعجب سے اسے دیکھ کے بولا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس آئے۔ کچھ چیزوں کا بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں خوش ہوں ایڈم کہ آپ وہ سب بھول گئے، اس لیے وقت کے سوالوں کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایڈم نے اس بات کو سر میں خم دیا، جڑی بوٹیاں وٹ ایور، اور کچھ بڑبڑا کے آگے بڑھ گیا۔ وہ پھولوں سے بڑے بازار میں تنہا بیٹھی چائے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے آج وان فاتح سے ملنے وہیں جانا تھا جہاں برسوں پہلے بطور تالیہ مراد وہ اسے پہلی دفعہ ملی تھی۔ آرٹ گیلری کی سفید مرمرین دیواروں پہ دور دور تک فریمز آویزاں نظر آ رہے تھے۔ چکنے فرش پہ مہمان ٹولیوں کی صورت بکھرے تھے، لوگ بہت زیادہ نہیں تھے۔ میشا نے اسے محدود اور پرائیویٹ سا رکھا تھا۔ جولیانا کی خواہش پہ اس نے نمائش کو اس طرح کی پرانی گیلری میں منعقد کیا تھا۔ خود وہ لمبی میکسی میں ملبوس تھی جو سامنے سے سنہری اور پشت سے گہری نیلی تھی۔ گیلری کی سجاوٹ بھی انہی 2 رنگوں کے امتزاج کی گئی تھی۔ میشا کے شہد رنگ بالوں کے ساتھ نیلے نگینوں والے ٹاپس بھی گویا سجاوٹ کا حصہ لگتے تھے۔ وہ مسکرا کے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ ابھی پردھان منتری کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ دوستوں کو اپنی ایک فوٹوگراف کے بارے میں مسکرا کے کچھ بتا رہی تھی جب اس کی نظر پیچھے ایک نوارت پہ پڑی۔ میشا کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ وہ معذرت کر کے فوراً اس طرف آئی۔ ایڈم بن محمد، واٹ اے سرپرائز! ایڈم جو تنہا کھڑا ایک فریم کو دیکھ رہا تھا، آواز پہ اس کی طرف پلٹا اور مسکرایا۔ وہ سفید شرٹ پہ سیاہ ڈنر جیکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح تازہ دم اور خوش باش لگتا تھا۔ ایک دوست نے آپ کی پارٹی کا دعوت نامہ دیا تھا، سوچا چکر لگا لوں، شاید کوئی انسپائریشن مل جائے۔ وہ سادگی سے کندھے اچکا کے بولا، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ میں نے آپ کی تمام کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا شو بھی باقاعدگی سے دیکھا کروں۔ مجھے معلوم ہوتا آپ آ رہے ہیں تو میں آپ کی بک لے آتی آٹوگراف کے لیے۔ وہ اسے دیکھ کے جیسے بہت خوش ہوئی تھی۔
ارے نہیں، یہ آپ کی پارٹی ہے، آج کی سیلیبریٹی آپ ہیں۔ ایڈم نے مصنوعی عاجزی سے سر کو خم دیا۔ اچھا، آپ آگے آئیں نا، میں آپ کو اپنا کام دکھاتی ہوں۔ میں دراصل اپنی +1 کا انتظار کر رہا ہوں جو ابھی تک نہیں پہنچی۔ اس نے کہنے کے ساتھ متلاشی نظروں سے داخلی گزرگاہ کو دیکھا۔ میشا مسکرا کے آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے بولا، مسز میشا، کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ میں اور آپ؟ وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں تو۔ آر یو شور؟ کیونکہ میری ایک دفعہ کچھ مہینوں کے لیے یادداشت کھو گئی تھی، 2016 کی بات ہے۔ کیا ہم کبھی اس دوران ملے تھے؟ نہیں، 2016 میں تو میں امریکہ میں ہوتی تھی، اور اگر میں آپ سے ملی ہوتی تو مجھے ضرور یاد ہوتا۔ سلیبریٹی سے ملاقات کی تمام جزیات انسان کو یاد ہوتی ہیں۔ اور تالیہ مراد، آپ ان سے ملی ہیں کبھی؟ تالیہ مراد؟ نہیں۔ اس نے الجھن سے دائیں بائیں گردن ہلائی، پھر ایڈم کے پیچھے کسی کو دیکھ کے آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ اوہ، تالیہ آپ کی +1 ہے۔ ایڈم مڑا تو دیکھا وہ سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ اس نے سادہ سیاہ میکسی پہن رکھی تھی جو پاؤں کو چھوتی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے اور کانوں سے سرخ موتی لٹک رہے تھے، ہاتھ میں سرخ کلچ تھا۔ ایڈم کو دیکھ کے وہ مسکرائی اور اس طرف چلی آئی۔ تالیہ مراد؟ میشا نے آبرو اچکا کے گہری سانس لی۔ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ تالیہ ایڈم کے قریب آئی، اسے سلام کیا، تاخیر کے لیے معذرت کی، پھر میشا کو دیکھا تو لاعلمی سے ایڈم کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو، یہ کون ہے؟ ایڈم اس انداز پہ گھبرا گیا۔ یہ وہ آرٹسٹ ہیں جن کی نمائش پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ تالیہ نے لاعلمی سے معذرت کرتے ہوئے کندھے اچکائے۔ سوری، میں آپ سے واقف نہیں تھی، اس شہر سے عرصہ دراز سے لا تعلق رہی ہوں، نئے آرٹسٹ کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ میں آپ کا کام ضرور دیکھوں گی۔ میشا مسکرا کے اس کا شکریہ ادا کرتی آگے بڑھ گئی۔ تالیہ اسے دور جاتے دیکھتی رہی، پھر چہرہ موڑا تو دیکھا ایڈم اسے پتلیاں سکوڑے گھور رہا تھا۔ نہ وہ آپ کو جانتی ہے نہ آپ اسے، تو آپ نے مجھے کیوں کہا کہ آپ اسے جانتی ہیں؟ اور آپ نے میرا یقین کر لیا؟ یاد رہے میں کون وومین ہوں۔ وہ مسکرا کے گردن موڑ موڑ کے اطراف میں دیکھنے لگی۔ ایڈم نے چنبے سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو نہیں سمجھ پا رہا۔ گڈ، اب آپ کی کہانی مزید دلچسپ ہو جائے گی۔ وہ گردن موڑ کے ایک فوٹو فریم کو دیکھ رہی تھی، اس میں ایک خوبصورت سیاہ گھوڑا گھاس چرتا نظر آ رہا تھا۔ یعنی آپ اس کو نہیں جانتی تھیں؟ آپ نے یہ صرف اس لیے کہا تاکہ میں آپ کو پارٹی میں ساتھ لے جاؤں، میں ویسے بھی لے جاتا، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تبھی محفل میں نامحسوس سی ہلچل مچی، کچھ لوگ سر جوڑے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگے۔ تبھی سوٹ والے افراد اندر آئے اور ارد گرد بکھر گئے۔ وہ مختلف آلوں کی مدد سے گیلری کو سوائپ کر رہے تھے۔ چند لمحے گزرے جب انہوں نے وائرلیس پہ باہر والوں کو کلیئر کی خبر دی۔ ہلچل بڑھ گئی، لوگ دروازے سے راستہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ پتہ ہے میں کیوں آنا چاہتی تھی یہاں؟ وہ دونوں ہجوم سے ہٹ کے ایک دیوار کے ساتھ کھڑے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ ہم؟ میں، تم، فاتح اور اسرا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے فاتح کو دیکھ کے بولی۔ وہ حسب معمول لوگوں میں گھرا مسکرا کے اندر آ رہا تھا۔ اشر اور جولیانہ اس کے ہمراہ تھے۔ میشا ان کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ اسے جولیانہ کے آنے کی بہت خوشی تھی۔ اسی گیلری میں؟ ہاں، یہ اسرا کی گیلری ہوا کرتی تھی۔ گو کہ اسے 2-3 دن پہلے بھی ہم ملے تھے، تم، فاتح اور اسرا اور میں، تنگو گامل کے گھر، لیکن تب تم لوگ ایک نوکرانی سے مل رہے تھے، اصل تالیہ مراد سے نہیں، یعنی کہ سوشل لائٹ تالیہ سے نہیں۔ ہماری اصل ملاقات اس گیلری میں ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ یہاں آنا چاہتی تھیں؟ آپ وان فاتح سے اسی جگہ ملنا چاہتی تھیں جہاں پہلی دفعہ ان سے ملی تھیں؟ ہاؤ پوئٹک! اب تم تالیہ مراد کو سمجھنے لگے ہو۔ امید ہے آپ کی کہانی اس سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی اور یہ سارا وقت میرا ضائع نہیں جائے گا۔ وہ بور نظر آتا تھا۔ تالیہ نے پلٹ کے اسے غور سے دیکھا۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہی ایڈم، یا شاید آپ نے ابھی تک میرے خلاف دل سے بغض نہیں نکالا؟ وہ چونکا۔ مجھے آپ سے کس چیز کا بغض ہو سکتا ہے؟ میری وجہ سے کچھ کھویا تھا آپ نے؟ کیا؟ اس نے ایڈم کی آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا۔ آپ کے چوزے، وہ میری وجہ سے کھوئے تھے نا؟ ایڈم ہلکا سا ہنس دیا اور گردن موڑ کے اس طرف دیکھنے لگا جہاں فاتح ربن کاٹ رہا تھا۔ کیمروں کے فلیش کی چکا چوند میں وہ مسکراتے ہوئے میشا کی فوٹوگرافی پہ تبصرہ بھی کر رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس طرف دیکھتے رہے۔ آپ کی جرأت پہ حیرت ہے،
آواز پہ وہ دونوں اپنی ایڑیوں پہ گھومے تو دیکھا سامنے اشر کھڑا تھا۔ گلاس اٹھائے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ زہر کند ہوا۔ میرا خیال تھا آپ شرمندگی سے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نہیں نکل پائیں گی۔ کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ دالیہ کی ہمت کوئی نہیں توڑ سکتا؟ سیاہ لباس والی لڑکی مسکرائی تو اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ اشر نے تحقیر سے اسے دیکھا اور سرگوشی میں بولا، تم میری بہن کی قاتل ہو، میں اپنی بہن کا انتقام ضرور لوں گا۔ وہ بہن جس کو بدنام کرنے کے لیے جعلی غزال بھیجی تھی آپ نے اسے؟ ایڈم کھنکارا، آپ دونوں ایک ٹرائل میں گواہی دینے جا رہے ہیں، آپ کو آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیا اب میں اشر صاحب کا حال تک نہیں پوچھ سکتی؟ وہ ابرو اچکا کے مسکرائی۔ آپ کا بازو کیسا ہے؟ ویری فنی۔ اشر نے تنفر سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ مشروب کا آخری گھونٹ بھر کے اس نے گلاس پڑے رکھا، ایک نظر دور مہمانوں میں گھرے فاتح اور میشا کو دیکھا، پھر اپنے پی ایس کو اشارے سے بلایا۔ احمد نظام، تالیہ مراد کا وکیل، اس سے میری بات کرواؤ، اس روز ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا کے بولا، ماورائے عدالت ساس باس میں اپنا ہی لطف تھا۔ کچھ دیر بعد پی ایس اس کے پاس آیا۔ سر، میں نے ان سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کا فون نہیں کیا تھا۔ اشر محمود ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، نظریں آہستہ سے تالیہ کی طرف موڑیں۔ وہ دور ایڈم کے ساتھ کھڑی اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ سیاہ لباس اور سرخ ایئرنگز والی لڑکی بالکل مطمئن اور پرسکون نظر آتی تھی۔ آپ کا بازو کیسا ہے؟ اشر تیزی سے مڑا اور ریسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ایک باتھ روم کے اندر آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور کوٹ اتار کے سٹینڈ پہ لٹکایا، پھر تیزی سے بائیں آستین اوپر چڑھائی۔ بازو پہ سرخ سا نشان نظر آ رہا تھا جو 2-3 دن سے اسے بار بار کھجانے پہ مجبور کر دیتا تھا، جیسے کسی نے بے احتیاطی سے سرنج اندر گھسائی ہو۔ اس نے چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور وہ ویڈیو کھولی جو اسے ایک پولیس آفیسر نے بھیجی تھی۔ انٹیروگیشن روم میں زخمی چہرے والی تالیہ بیٹھی خوف سے کہہ رہی تھی، اغوا کار، میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ یہ وہ تالیہ نہیں تھی جو بھی باہر گیلری میں کھڑی تھی۔ وہ زخمی چہرہ، وہ اندھیرے سے روشنی میں آنے کا خوف، وہ سب اداکاری تھا۔ وہ اغوا والی کہانی نہیں تھی، وہ اسے حقیقت بنا چکی تھی۔ وہ اس روز فاتح سے ملنے نہیں آئی تھی، وہ اشر سے ملنے آئی تھی۔ سگنلز اسی نے خراب کیے تھے، کال اسی نے کروائی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے پیچھے آئے گا، اس نے جان بوجھ کے اسے بے ہوش کیا تھا تاکہ وہ اس کے اندر کوئی سرنج داخل کر سکے۔ لیکن تالیہ اس کو کس چیز کا انجیکشن لگائے گی؟ اس نے الحج کے بازو کے نشان کو دیکھا، باقی ہر شے سمجھ آتی تھی۔ وہ گرفتار ہونے آئی تھی، اس نے جان بوجھ کے اشر سے ہاتھا پائی کی تاکہ وہ پولیس کو زخمی حالت میں ملے اور اس کی اغوا والی کہانی ٹھوس لگے۔ لیکن اغوا والی کہانی تو تب ثابت ہوگی جب پولیس کو وہ کنٹینر ملتا۔ اور اشر نے چونک کے بازو کے نشان کو دیکھا، تالیہ نے اسے انجیکشن نہیں لگایا تھا، اس نے اشر کا خون نکالا تھا۔ اس کے پاس ایک بیگ تھا، گرفتاری کے وقت اس کے پاس کوئی بیگ نہیں ملا تھا۔ اس نے راستے میں ایک ٹیکسی بدلی تھی، وہ ٹیکسی یقیناً اس کی کسی سہولت کار کی تھی۔ اس نے بیگ اس کی کار میں چھوڑ دیا ہوگا، اور اس بیگ میں کیا ہوگا؟ اس نے کرب سے آنکھیں میچیں، اشر کے فنگر پرنٹس اور خون لگی چیزیں، اور یقیناً بہت جلد پولیس کو ایسا کنٹینر مل جائے گا جس میں وہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی۔ پولیس کمشنر اپنے آفس میں بیٹھا فائل سیک رہا تھا اور ساتھ ساتھ چائے کے مگ سے گھون بھر رہا تھا جب دروازہ کھٹکا کہ اس کا ماتحت اندر داخل ہوا۔ کمشنر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ پھر ماتحت نے آستینیں چڑھا رکھی تھی اور ٹیشو سے پیشانی کا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں کر لوں گا، تالیہ مراد سچ کہہ رہی تھی نا؟ وہ سانس روکے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کے بیٹھا اور آگے کو جھکے پرجوش آواز میں بتانے لگا، وہ سب سچ کہہ رہی تھی، اس کو واقعی اغوا کیا گیا تھا، آپ نے دیکھا۔ وہ روشنی سے اسی لیے خوفزدہ تھی کیونکہ اسے ایک لمبا عرصہ اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ میری ٹیم کو وہ کنٹینر مل گیا ہے اور اس کے وہیکل کا نمبر 7786 ہے، وہ آدھا سرخ ہے اور آدھا نیلا۔ کمشنر نے فائل بند کی اور مسکرا کے آگے ہوا، لیکن اگر یہ صرف ایک اتفاق ہوا،
ہاں آگے تو سنیں، کنٹینر کے اندر خون کی دھاریں ہیں، جیسے کوئی زخمی حالت میں وہاں سے نکلا ہے۔ خون آلود پیر بھی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہتھکڑی، خون آلود رسی، چند بال اور بہت سے فنگر پرنٹس ہمیں ملے ہیں۔ وہاں یقیناً کسی کو اغوا کر کے رکھا گیا تھا۔ اوکے، تمام سیمپلز لیب بھجوا دو اور جیسے ہی ٹیسٹ رپورٹس آئیں مجھے اطلاع کرو۔ فورینزک سے کہو کہ اس کنٹینر کا اچھی طرح جائزہ لے، یہ کیس بہت دلچسپ ہو چکا ہے۔ آئی نو سر، وہ جوش سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمشنر نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور جھڑجھڑی لی۔ یعنی وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی، بہت دلچسپ۔ تو اسی کے ساتھ گائز ہماری آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوئی، اور اب اگلی ایپیسوڈ پہ فاتح اور تالیہ کی ملاقات ہوگی۔ تو اس ملاقات کا جتنا آپ لوگوں کو ویٹ ہے اتنا ہی مجھے بھی ویٹ ہے۔ میں یہ ناول پڑھ چکی ہوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا ویٹ ہو رہا ہے۔ تو ایک دن صبر کر لیں، اور جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دیجیے گا۔ اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔